السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اللہ قدیر جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، ماہ میلاد مقدسہ کے وسیلے سے ہم یہاں محفل میلاد منعقد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل میں چن لیا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ آئیے میں آپ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گوشے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ایک عظیم تخلیق ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی شاہکار تخلیق کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، امام الانبیاء، امام الرسول ہیں۔ یہ عظیم تخلیق ہے محمد الرسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل دنیا جہالت کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ جہالت دنیا میں پھیل چکی تھی، سیاہ بادل انسان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ بھائی بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا تو باپ بیٹے کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں کو بیچ کر پیسے حاصل کرتا تھا۔ عالم یہ تھا اس ٹائم کا کہ اللہ اکبر، بچی اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ پہاڑ کے اوپر سے پھینک دیا جاتا یا زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یا باپ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا۔ عالم یہ تھا اس وقت کا۔ یہی ہندوستان کا آپ معاملہ لے لیں، ہندوستان کے حالات پر آپ نظر ڈالیں، اس وقت کے تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی کو اس شوہر کے چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ جہالت تھی، لیکن آقا کونین، ہمارے اور آپ کے آقا، خلاصہ کائنات، رحمت للعالمین، محسن کائنات، جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جہالت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک عظیم پیغام ہمیں دیا۔ پیغام یہ دیا کہ اے میرے امتیوں، نہ گورا کالے پر فوقیت رکھتا ہے، نہ امیر غریب پر فوقیت رکھتا ہے، نہ غریب امیر پر فوقیت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ پیغام ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے پیغامات ہمیں دیے۔ ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ اے لوگوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، کیونکہ ہم سب کا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا نبی، سچا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ پیغام ان کا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے حوالے سے بہت سی قرآن آیات کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وحی نازل فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے، کبھی یا ایھا المزمل کے ذریعے سے، کبھی یاسین، طٰہٰ، اس طرح بہت سے آیتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قرآن مقدسہ میں بہت سے آیتیں تین قسم کی ملتی ہے۔ ایک آیت مشابہات ہے، ایک آیت محکمات ہے، اور ایک آیت مقطعات ہے۔ آیت مشابہات یعنی شبہ میں ڈال دینے والی، جیسے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن خدا تو لامحدود ہے، زمین و آسمان کا نور ہم کہیں گے تو محدود ہو جائے گا۔ معنی آیت پر ایمان تو لائیں گے، لیکن اس کے شائن شان کے مطابق ایمان لائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں آیت محکمات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حکم نازل فرماتا ہے، نافذ فرماتا ہے، جیسے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والوں مدد چاہو نماز سے، صبر کے ذریعے سے۔
اس طرح سے۔ اور آیت مقطعات، یہ آیت مقطعات اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی یاسین کہا تو کبھی طٰہٰ کہا، گویا کہ اللہ اپنے حبیب کی شان، وہ خود اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے اپنے حبیب کی۔ تو وہ نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، میوزک، ڈی جے، گانے باجوں سے بچو، کیونکہ یہ انسان کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں، انسان کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، دنیا کے بھی نہیں رہو گے، آخرت کے بھی نہیں رہو گے۔ تو اے انسانوں، اے میری امتیوں، میرے غلاموں، اللہ کے بندوں، میوزک سے بچو، گانوں سے بچو، ڈی جے اور میوزک سے بچو، طرح طرح کے فحاشی کلمات سے بچو، اشعار فحاشی سے بچو، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ آج میلاد ہم مناتے ہیں تو میوزک اور گانے باجے ڈال کر، ڈی جے لگا کر ہم میلاد مناتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر ملتا ہے تو درود شریف پڑھنے کا حوالہ ملتا ہے، رسول کی نعت پڑھنے کا حوالہ ملتا ہے، ان کی حمد بیان، اللہ کی حمد بیان کرنا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا حوالہ ملتا ہے۔ ان خرافاتوں سے بچ کر اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی ان خرافاتوں سے بچائے رکھو، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔